وَتُّ ذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُّ ذِلُّ مَن تَشَاءُ. شکریہ پاکستان، شاباش پاکستان. بے شک جسے اللہ چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سرخرو. دنیا کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا. ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب ہو گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی. سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی. انہوں نے درخواست کی آج رات ایران میں تباہی کو روک دیں. جنگ بندی ایران کے ابن ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے. عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے. یہ مشرق وسطیٰ کا سنہری دور ہو سکتا ہے. ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ. اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام. لکھا، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں. آئیں تمام تنازعات حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کریں. فریقین نے شاندار حکمت عملی اور فہم کا مظاہرہ کیا. امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ایران نے امریکہ کے ساتھ 10 نکاتی ایجنڈے پر مذاکراتی عمل اسلام آباد میں 10 اپریل سے شروع ہونے کی تصدیق کر دی. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق ایران کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے اور امریکہ تہران کے بیشتر مطالبات تسلیم کر چکا ہے. جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب 10 نکاتی منصوبے کی تمام تفصیلات مذاکرات میں طے پا جائیں گی. امریکہ ایران جنگی بندی. پاکستان نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا؟ کب کیا ہوا؟ تفصیلات سامنے آ گئی. حکومتی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز اور رات پاکستان کی سول عسکری قیادت کے لیے انتہائی مشکل تھی. پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودیہ اور خلیج کے دیگر ممالک سے کئی بار رابطے کیے. چین اور روس سے 3 دن میں 3 مرتبہ رابطہ کیا گیا. روابط میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر براہ راست مشغول تھے. امریکہ ایران جنگ بندی کا اعلان. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی. کاروبار کا آغاز. 12,362 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس کی 1,64,035 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. تیل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں. WTI کروڈ کی قیمت میں 13% تک کمی. $97 فی بیرل ہو گیا. برینٹ کروڈ کی قیمت میں 12.5% تک کمی. قیمت $95 فی بیرل ہو گئی. عالمی میڈیا کا پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف. جنگ بندی میں کلیدی کردار. شکریہ پاکستان کی گونج. عالمی میڈیا نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے. مختلف بین الاقوامی اداروں کے رپورٹس میں شکریہ پاکستان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. CNN، BBC، فاکس نیوز، الجزیرہ ہو یا عرب میڈیا، ہر طرف پاکستان کا نام سربلند. ہر شے سرخی میں پاکستان کا ذکر. ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے اسلام آباد میں بات چیت کی تیاری کر رہی ہے. امریکی ٹی وی CNN کے مطابق جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف مذاکرات میں امریکی نمائندگی کر سکتے ہیں. نائب صدر جے ڈی وینس ہنگری میں موجود ہیں. ان کا دورہ محدود کیا جا سکتا ہے. امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی مذاکرات کار بھی شریک ہوں. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے جنگ بندی قبول کر لی. عراق کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انت تک محنت کی. ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی. آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ ملے گا. مذاکرات کی بنیاد پر جنگ بندی قبول کرتے ہیں.
پاکستان کے صدر ٹرمپ اور ایران سے اپیل کے دنیا میں چرچے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ. ٹویٹ کو 40 منٹ میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا. ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل، عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ. سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت. سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. سعودی قیادت نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. موجودہ کشیدگی میں سعودی قیادت کا صبر اور تحمل اور دانشمندی قابل ستائش ہے. پاکستان خطے میں امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا. سعودی ولی عہد نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ترکی، مصر اور مراکش کے وزرائے خارجہ سے رابطے. ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات، سفارتکاری پر روشنی ڈالی. ایران کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملہ. صنعتی مرکز الجبیل میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر ڈرون اور میزائل داغ دیے. امریکی کمپنی ایکزون موبائل، ڈارک کیمیکل اور سادرہ کو نقصان پہنچا. امریکی شیورون فلپس کمپنی بھی نشانہ بنی. پاسداران انقلاب کہنا ہے سعودی عرب میں حملے شیراز میں کیے گئے حملوں کا جواب ہے. پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی مذمت. وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا سعودی تیل تنصیبات پر حملے اور معیشت کو نقصانہ بنانا کسی طور پر قبول نہیں. سعودی عرب پر حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی. سعودی عرب کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوتی. سعودی عرب پر ایرانی حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دیں. ایران جنگ ختم کرانے کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملے کیوں کر رہا ہے؟ مذاکرات کی کوششوں کے دوران فریقین کو ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنا ہوگا. سعودی عرب نے حملوں کا جواب دیا تو معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. حملے جاری رہے تو حرمین شریفین کا دفاع پاکستان پر لازم ہوگا. سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں. پاکستان کی عسکری قیادت کا رد عمل. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملوں پر شدید تشویش اور اظہار مذمت. شرکاء نے کہا ایران کے حملے خطے میں جاری امن کوششوں کے لیے خطرہ ہیں. سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود سعودی عرب کے تحمل اور محتاط رویے سے ثالثی کی راہ ہموار ہوئی. فورم نے مشترکہ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کی تعریف کی. The situation in the Strait of Hormuz is adversely impacting countries around the world, including Pakistan. The consequences for regional and global economy are evidently harsh, and ordinary Pakistanis are also suffering. مشرق وسطی کی کشیدگی پر سلامتی کونسل اجلاس. آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے بحرین کی قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی. 11 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. 2 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا پاکستان خطے میں تمام دوست ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتا ہے. امریکہ ایران مسئلہ جنگ سے نہیں مذاکرات سے حل ہوگا. پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو مزید موقع دیا جائے. پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا گیا. ہمارا ایک ہی موقف ہے ایک دوسرے پر حملے روکے جائیں تاکہ معصوم انسانی جانیں ضائع نہ ہوں، شہری نظام تباہ نہ ہو. وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم جنگ بندی کے لیے محنت کر رہے ہیں. پاکستان نے جنگ بندی کے لیے کوششیں کی اور اللہ نے سرخرو کر دیا. آج بھی سیز فائر نہ ہوتا تو انسانیت کے لیے بہت بڑی تباہی ہو جاتی. ہم نے مارکہ حق کے بعد شکر ادا کیا تو اللہ نے کامیابی کے راستے کھول دیے.
پاکستان کی خاموش اور مؤثر سفارتی کردار کو عالمی سطح پر سراہا جانے لگا۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ نے ایکس پر شکریہ پاکستان لکھ دیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار نمایاں رہا۔ جان میرٹ کہتی ہیں جنگ بندی کے قیام میں پاکستان کی خاموش سفارتکاری رنگ لے آئی۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی ایران پر بمباری، اسرائیل کی فوج نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز ایران کے شہر ریپ پر اسرائیلی طیارے ریلوے لائن کا ایک حصہ تباہ کر دیا گیا۔ ٹریک کی تباہی سے تہران مشہد ریل سروس متاثر، شہر کا شان میں بھی پل تباہ ہونے سے ٹرین سروس معطل، 2 افراد شہید ہوئے۔ کاشان کے ہوائی اڈے پر بھی بم برسائے، یہاں آباد میں بھی ریلوے پل تباہ کر دیا گیا۔ خرم آباد مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم حملے، البرس پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کا شراس میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، پیٹرو کیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ کر دی گئی۔ امریکہ کا بھی ایرانی جزیرے خارق پر حملہ، امریکی نائب صدر نے کہا خارق پر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، فوجی تنصیبات ہدف تھیں، ایران کے جواب تک تیل تنصیبات پر حملے نہیں کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں۔ WTI کروڈ کی قیمت میں 13% تک کمی ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل $97 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 12.5% تک کمی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ